یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے. موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو حلال کمانا جرم ہے. اللہ پوچھیں گے تیرے سے تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں؟ خوش نہ ہو. اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے پاپوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی، تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے. اللہ پوچھیں گے تجھ سے قیامت میں. ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والے کو یوں ہی انبیاء اور شہداء کے ساتھ شامل کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام نے اس دین کی محنت کے مقابلے میں حلال کمانے کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے. آپ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے پڑھو صحابہ کو، پتہ چلے گا کہ دعوت کی نقل حرکت کے لیے صحابہ نے کیا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حال ہی میں ایک آڈیو بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، جس نے بہت سے عام مسلمانوں کو شدید تشویش اور الجھن میں ڈال دیا. اس بیان میں کچھ ایسے الفاظ کہے گئے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حلال کمانا عبادت ہے. بھائی، جب امت گمراہ ہو رہی ہو، لوگ مرتد ہو رہے ہو، تو ایسے وقت میں گھر بیٹھ کر حلال کمانا بھی ایک جرم بن جاتا ہے. اللہ قیامت میں آپ سے حساب لے گا. میرے نبی کو امت تباہ ہو رہی تھی اور تم گھر بیٹھ کر پیسہ کمانے کو دین سمجھ رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اسلام میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانا گناہ بن جاتا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص تبلیغ جماعت میں یا گھر سے باہر نکل کر کام نہیں کر رہا تو اس کی حلال کمائی بھی آخرت میں اس کی پکڑ کا باعث بنے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹھنڈے دماغ سے قرآن و سنت اور اکابر علماء جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کی روشنی میں اس پورے نظریے کا پوسٹ مارٹم کریں گے. ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کا ذہن بالکل صاف ہو سکے. سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں حلال روزی کمانے کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی تلاش کرنا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. یعنی نماز روزے جیسے فرائض کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کمانا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. اب یہ سوچنا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، انہیں بھیک مانگنے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہا ہے اور وہ آخرت میں مجرم بنا کر کھڑا کیا جائے گا. یہ تصور اسلام کی مزاج کے خلاف ہے. اگر ایک انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر کما رہا ہے، اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور اپنے حقوق و لباس پورے کر رہا ہے، تو شریعت کی روح سے وہ ہرگز گنہگار نہیں ہے، بلکہ گنہگار تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی بچوں کو تڑپتا ہوا بھوکا پیاسا چھوڑ کر گھر سے نکل جائے اور اپنی بنیادی فرائض کو نظر انداز کر دے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اسی طرح کے بیانات سے عوام کے ذہنوں پر کیا اثر پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں دعوت و تبلیغ کی محنت کی ایک بہت بڑی تاریخ اور قربانیاں ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب اس محنت میں غلو شدت پسندی آ جائے تو نقصانات شروع ہوتے ہیں. آج بہت سے عام لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ دین کا کام صرف وہی ہے جو وہ محسوس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر کوئی عالم مسجد میں امامت کر رہا ہے، کوئی استاد مدرسے میں بچوں کو قرآن و حدیث پڑھا رہا ہے، یا کوئی مصنف دین پر کتاب لکھ رہا ہے، تو بعض لوگ انہیں دین کا کام ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے یہ تو پیسے لے کر کام کر رہے ہیں، اصل کام تو وہ ہے جو ہم مفت میں گھر بار چھوڑ کر رہے ہیں. یہ ذہنیت انتہائی خطرناک ہے. دین کے بہت سے شعبے ہیں، کوئی سرحد پر جہاد کر رہا ہے، کوئی علم پھیلا رہا ہے، کوئی مسجد آباد کر رہا ہے، کوئی معاشرے میں حلال تجارت کے ذریعے اسلام کا نام روشن کر رہا ہے. کسی ایک شعبے کو پکڑ کر باقی تمام شعبوں اور حلال کمانے والے کو مجرم قرار دے دینا امت میں تفریق اور مایوسی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اب آتے اس اعتراض پر کہ امت مرتد ہو رہی ہے، لوگ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، تو آپ گھر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہاں میں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر پوری دنیا کو سدھارنے کا ٹھیکہ نہیں دیا. اسلام میں ذمہ داری کے کچھ دائرے ہیں.
سب سے پہلا دائرہ آپ کی اپنی ذات ہے، پھر آپ کی بیوی بچے، پھر آپ کے قریبی رشتہ دار اور پڑوسی۔ اگر آپ کے پڑوسی میں یا آپ کے سامنے کوئی شخص دین سے دور ہو رہا ہے اور آپ کے پاس یہ صلاحیت و طریقہ موجود ہے، آپ اسے پیار سے سمجھا سکیں اور آپ کو امید ہو کہ وہ آپ کی بات مانے گا، تو یقیناً وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ خاموش رہے تو گرفت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے کسی دوسرے کونے میں یا کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہر عام مسلمان پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ شریعت نے ہر انسان کو اس کے استطاعت کے مطابق مکلف بنایا ہے۔ اس نقطے کو مزید واضح کرنے کے لیے ہمارے دور کے عظیم فقیہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت خوبصورت موقف سامنے آتا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے دعوت کے کام کو اس طرح کا فرض کفایہ قرار دیا، جب تک پوری دنیا کے لوگ مسلمان نیک نہ ہو جائے تب تک کسی کے لیے گھر بیٹھنا جائز نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی علمی تردید کی۔ انہوں نے فرمایا اگر اس منطق کو مانا جائے تو اسلامی تاریخ کے کسی بھی دور میں جہاد کا بھی فرض کفایہ رہتا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ فرض عین رہتا، کیونکہ تاریخ کے ہر دور میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا یا اس سے بھی زیادہ رہی ہے۔ کروڑوں انسان ہمیشہ دین سے دور رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ وہ اس وقت کی دنیا کی آبادی کے ایک بہت چھوٹا حصہ تھی، لیکن کہ اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو اپنے کاروبار گھر بار چھوڑ کر مستقل دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے کو حکم دیا۔ نہیں دوستو، فرض کفایہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے تو باقی امت اس گناہ سے بچ جاتی ہے۔ لہذا ایک عام دکاندار، نوکری پیشہ یا مزدور انسان جو اپنے کام میں مصروف ہے، اسے مجرم کہنا سراسر علمی جہالت ہے۔ آخر میں ایک اور بات سوچنے کی ہے کہ اگر امت واقعی گمراہ ہو رہی ہے تو کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر اور ایکس ملزمین کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ ان فتنوں کے حلال خلاف انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر علمی کام کر رہے ہیں، انہیں تو بعض روایتی ہلکے کام کرنا والا ہی نہیں مانتے، یعنی دوسری طرف جہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اپنے ہی ملک کے وہ علاقے جہاں لوگ غربت کی وجہ سے ایمان بیچ رہے ہیں، وہاں جا کر محنت کرنے کے بجائے جماعتوں کو ان ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہلے ہی مسلمان آباد اور دین سے واقف لوگ ہیں۔ تو دوستو، دین میں نیکی کا جذبہ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ امت کی فکر ہونا ایمان کی نشانی ہے، لیکن فکر امت کے نام پر اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ حلال کمانے والے مخلص مسلمانوں کو آخرت کے عذاب الہی پکڑ سے ڈرانا بالکل درست نہیں۔ اسلام ایک متوازن دین ہے۔ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی، شریعت پر چلیے اور اپنی استطاعت کے مطابق دین کی مدد کیجیے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ امید ہے کہ تفصیلی گفتگو سے آپ کا ذہن صاف ہوا ہوگا۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ چینل پر نہیں ہو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے کر لیجیے، کیونکہ دوستو رجی ساتھیو ہمارے اس چینل پر کافی مزیدار اور دین کے ریلیٹڈ ویڈیو آتی رہتی ہے، چاہے وہ تبلیغ جماعت کو لے کر ہو یا کسی اور مواقع کو لے کر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔